بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، شریعت کے اس وقت کیا احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کافی باتیں گزشتہ کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اسی طریقے سے آج کی مجلس میں میت پر رونے کے متعلق کہ شریعت نے اس کے متعلق ہماری کیا رہبری فرمائی ہے، اور رونا ہے، غم کرنا ہے تو کس انداز سے رونا ہے، کس طرح سے غم کرنا ہے۔ قرآن احادیث نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہماری کیا رہبری فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب عطا فرمایا ہے جس نے انسان کے مزاج کی پوری رعایت کی ہے کہ خوشی کا موقع ہو تو خوشیاں منانے کی بھی اجازت دی ہے کہ انسان خوشیوں کا بھی اظہار کرے، خوشیاں بھی منائے، اور اگر موت کا موقع ہے تو موت کے وقت غم کرنا ہے، رونا ہے، تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دی، لیکن تمام کے حدودوں کو بیان کر دیا ہے کہ انسان خوشی میں آ کر اتنا زیادہ خوش ہو کر اتنی زیادہ خوشیاں نہ منا لے کہ اسلام کی حدود سے باہر نکل جائے۔ یا غم کا موقع ہے، ماتم کا موقع ہے، پریشانی کا موقع ہے، موت کا موقع ہے، تو ان مواقع پر بھی انسان غم اور ماتم میں اتنا آگے نہ نکل جائے کہ قرآن احادیث کا احکامات کو پس پشت ڈال دے۔ خوشیاں منانی ہے تو اسلام کے دائرے میں رہ کر، غم کا اظہار کرنا ہے تو وہ بھی اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ اب اگر کسی عزیز کا، کسی رشتہ دار کا، کسی دوست احباب کا انتقال ہو گیا تو کہ انسان اس پر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہا ہے، تو اس کی اجازت ہے، کوئی شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے۔ کہ احادیث میں اس طرح کے واقعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ علیہ السلام کی لخت جگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام بھیجا کہ میرے لڑکے کا انتقال کا وقت ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، سلام بھیجا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ دے وہ بھی اس کا ہے، اور جو اللہ لے وہ بھی اس کا ہے، اور ہر ایک کا اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا آپ صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ لیکن پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دے کر ہمارے نبی کو بلوایا کہ قسم دی کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھے، تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام بھی ہیں، سعد بن عبادہ، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، بڑے بڑے صحابہ کرام دوسرے، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کے گود میں وہ چھوٹے سے بچے کو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو دیا، ہمارے نبی کے نواسے کو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بچی کی آخری سانسیں چل رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ نانا ہے، نواسا گود میں ہے، آخری سانسیں چل رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، آنسو جاری ہو گئے۔
سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل میں تکلیف کا پہنچنا، یہ تو ہر ایک فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے یہ قابو میں نہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے، اپنے دل کو، اپنے آنکھوں کو روکنا انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں رحموں کو ڈال دیتا ہے، اور پھر اپنی زبان کی طرف ارشاد فرمایا، ہاں اس کی سزا پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور دعا استغفار کرے مرحوم کے لیے، میت کے لیے، تو وہ اس کے لیے رحمت ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال پر، میت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے، دعا کی جائے، استغفار کیا جائے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی موت کے وقت آنسو بہے ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے لقطِ جگر ابراہیم کا انتقال ہوا تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو آنکھوں سے آنسو کا بہنا، دل میں تھوڑی تکلیف کا پہنچنا، یہ تو انسان کی فطرت ہے، لیکن اس کے علاوہ زبان سے کوئی ایسے سخت و سست الفاظ نکالنا جو توکل کے خلاف ہو، اللہ کی رضا کے خلاف ہو، یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ یا زور زور سے چیخ چیخ کر رونا، کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب ابو طلحہ کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام، ایک صحابی کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام ان کے گھر میں تشریف لے گئے، تو ان کی آنکھیں کھلی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، تو اس کی بینائی بھی ساتھ چلی جاتی ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابی کی آنکھوں کو بند فرما دیا۔ جب آپ علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو گھر میں دوسرے لوگ بھی تھے، زار و قطار رونے کی آواز گونجنے لگی، لوگ رونے لگے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے ایسے جملے کہہ دیے جو جملے گویا ایسے تھے جو اپنے ہی حق میں بد دعا کے جملے تھے، اپنے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس طرح سے جملے نہ نکالو، کہ فرشتے تمہارے جملے پر، تمہاری دعاؤں پر، تمہارے الفاظوں پر آمین کہتے ہیں، لہٰذا تم اپنے لیے ایسے سخت سست الفاظ نہ نکالو، ایسے جملے نہ نکالو۔ بلکہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تو ان کی مغفرت فرما، کہ ان کی مغفرت فرما اور اپنے نیک بندوں میں ان کے درجات کو بلند فرما، پسماندگان کا تو نگہبان بن جا، اور ہمیں بھی ان کی بھی مغفرت فرما، ہماری بھی اور ان کی بھی مغفرت فرما، بخشش عطا فرما۔ تو بندہ کبھی کبھی زبان سے ایسے الفاظ موت کے وقت نکالتا ہے جو خود اس کے حق میں بد دعا کے ہوتے ہیں، یا ایسے جملے ہوتے ہیں جس کو ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ کہ بہت سی مرتبہ انسان کبھی کہتا ہے کہ کسی کے بچے کا انتقال ہوگا، ماں ہے کہ ماں رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے، اور زبان سے یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا، کوئی اور بیٹا نہ ملا، یا اللہ اس کے بدلے مجھے اٹھا لیتا، اسے کیوں تو نے اٹھایا، مجھے اٹھا لیتا۔ تو یہ اس طرح کے جملوں کو زبان سے نکالنا، اسی طریقے سے ہمارے نبی نے یہ بھی منع فرمایا کہ اپنے چہروں پر مارا جائے، اپنے گریبان کو پھاڑا جائے، فلیس منا، جو اپنے چہروں پر مارے، اپنے گریبانوں کو پھاڑے، وہ ہمارے میں سے نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں۔ مسلمانوں میں اس طرح کی بھی ہے کہ بھئی موت کے وقت اپنے چہروں پر ہاتھوں کو مارتے ہیں، یا اپنی چوڑیوں کو، جیسے غیر مسلم چاروں طرف پھیلے ہوئے۔ تو موت میت میں، شادی بیاہ میں بہت سی چیزیں غیر مسلموں کی ہمارے اندر داخل ہو چکی، شادی بیاہ کے موقع پر بھی اور موت میت کے موقع پر بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہے، اور ہم اس کو رواج سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اس کو ایک عمل سمجھتے ہیں، اور شادی بیاہ کے موقع ہو یا موت میت کا موقع ہو، انسان اس کو کر گزرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے چہرے پر مارنا یا اپنی چوڑیوں کو توڑ دینا، اپنے گریبانوں کو پھاڑنا، فلیس منا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر انسان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے اپنی زبان سے اس دعا کو پڑھ لیا جائے، اور ہر وقت یہ سوچے
جو ہمارے نبی نے حدیث میں فرمایا، اپنی بیٹی کو فرمایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جہاں انسان کسی چیز پر اپنی ملکیت ظاہر کرتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، تو وہ چیز جب اس سے دور ہوتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور انسان اپنے صبر کو، اپنے پیمانہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زندگی سے چھلک جاتا ہے، اور صبر کی رسی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے۔ جہاں انسان یہ سوچ لے کہ نہیں، میں اللہ کا، میری چیزیں بھی اللہ کی ہے، اللہ نے وہ چیز مجھ سے لے لی تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی، تو یہاں انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں کرے گا۔ کسی کے عزیز و قریب کا انتقال ہو گیا کہ وہ یہ سوچے آج یہ چلا گیا، کل مجھے جانا ہے، ہر ایک وہاں پر جانا ہے، اور یہ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اگر موت واقع نہ ہو تو ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں ہمیں رہنے کے لیے جگہ بھی نہ ملے۔ اگر ہمارے دادا، ہمارے پردادا، ان کے باپ دادا سبھی زندہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں رہنے کی جگہیں کہاں ہوتی، لوگ کیسے رہتے؟ تو یہ پچھلے والے چلے گئے، آنے والوں کے لیے راستے کو ہموار کرتے گئے، جگہ خالی کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ ہاں، یہ فطری طور پر کسی کی موت پر غم ہونا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، اس کی اجازت، لیکن چیخ چیخ کر رونا اور چلا چلا کر رونا، اور اسی طریقے سے اس طرح سے آواز نکال کر رونا کہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی روئے، یا خود سے اس باساختہ اس طرح سے رونا کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ بھی روئے، اس کو شریعت نے منع فرمایا۔ بلکہ فقہاء کرام نے تو لکھا ہے کہ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، چیخ چیخ کر چلا کر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ایک مزاج ہے کہ جب جنازہ گھر سے نکالا جاتا ہے تو گھر کی مسرات ایک زور سے چیخ چیخ کر روتی ہے، باہر مرد بھی ہیں، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا اگر عورت نماز میں بھی زور سے قرآن کی تلاوت کر دے اور غیر محرم سن لے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی، کہ عورت کی آواز بھی ستر ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اگر ضرورت کے وقت کسی نامحرم سے بات کرنے کا موقع آ جائے تو کس طرح سے بات کرنا ہے اس کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اولاً تو احتیاط تو یہ کرنا ہے کہ حتی الامکان کسی نامحرم سے بات نہ ہو، اور اگر نامحرم سے بات کرنے کا موقع ہو گیا، ضرورت پیش آ گئی تو کس طرح سے بات کرنا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ عورت اپنی آواز کو، اپنے لہجے کو سخت کر دے، کہ دروازے پر کوئی آ گیا، دستک دے دی، بیل بجا دی، گھر میں مرد حضرات کوئی نہیں ہے، اب بیل بجا رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں تو اس کو آواز کو جواب دینا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کو سخت آواز سے جواب دے، کون ہے باہر؟ ایسا نہیں کہ نرم لہجے میں بھئی کون ہے، تو سامنے والا ایک سوال کرنے کے بجائے وہ 3 سوال کرے گا۔ اور اگر عورت اپنا سخت لہجہ بتا بھئی کون ہے، کس کام کے لیے آئے ہو، وہ کہے گا کہ بھئی فلاں صاحب سے کہ نہیں ہے، تو وہ چلا جائے گا۔ اگر نرم لہجے چل کے کہاں گئے، وہ کب آئیں گے، ان کے نمبر مل سکتے، یا میرا نمبر دے دو، آپ کا نمبر دے دو، مجھے بات کرا دینا، وہ باتیں آگے بڑھے گی۔ ہمارے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ہر جگہ کے مسائل کو بیان کیا ہے کہ سخت لہجہ استعمال کریں تاکہ سامنے والا 2 سوال کرنے کے بجائے 1 سوال کر کے وہ راستے کو لے لے، بات آگے نہ ہو، بات کو طول نہ ہو۔ تو عورت کی آواز بھی ستر ہے۔ جو ہمارے ایک مزاج کے جنازہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو گھر میں ایک زور و شور سے عورتیں روتی ہے، وہ چیخ چیخ کر روتی ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ گھر والوں کے رونے سے وہ میت کو، مرحوم کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک سوال بھی قائم کیا گیا کہ مرنے والا تو جنازے میں بیٹھ پڑا ہوا ہے، گھر والے رو رہے ہیں، اس کا رونے سے کیا لینا دینا، اس کا کیا قصور؟ فقہاء کرام نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میرا معاشرہ ایسا ہے، میرا ماحول ایسا ہے کہ جب بھی اس طرح سے جنازے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو گھر کی عورتیں زور زور سے چیخ چیخ کر چلا کر روتی ہے۔ میرے معاشرے میں یہ مزاج ہے، میرا ماحول میں یہ معاشرہ چل رہا ہے،
اور اس نے اپنی حیاتی میں اپنے گھر والوں کو منع نہیں کیا کہ میری میت میں، میری جنازے میں اس طرح سے نہ رونا کہ تمہاری آوازیں غیر محرموں تک، کانوں تک پہنچ جائے، میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی میں منع نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ دوسروں کے جنازوں کو دیکھتا رہا، اپنے گھر والوں کو منع نہیں کیا۔ تو گویا وہ بھی اس فعل پر راضی تھا کہ جو دوسرے گھر کے لوگ چیخ چیخ کر رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گویا میرے موت پر بھی اس طرح سے رویا جائے گا، وہ اس عمل سے راضی ہے، خوش ہے۔ تو اس گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو مرنے کے بعد بھی کبھی کبھی گناہ جاری رہتے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے لکھا انسان مرنے کے بعد بھی تکبر کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں تکبر کا گناہ لکھا جائے گا۔ وہ کون سا عمل ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان دل میں یہ نیت رکھے کہ میری موت واقع ہو تو میرے جنازے میں بے شمار بڑی تعداد سے لوگ شریک ہو، میری جنازے میں لوگوں کی ایک بھیڑ ہو، جمع غفیر ہو، اور جنازے کے لیے لائن لگی ہو، تو گویا یہ مرنے کے بعد بھی کبر کرنے والا ہے۔ یہ تو بڑائی کی بات ہے، بڑے جملے کہ زندگی میں بھی شہرت کو چاہا اور مرنے کے بعد بھی اپنی شہرت کو چاہ رہا ہے، تکبر کر رہا ہے کہ میرے جنازے میں دوسروں کے جنازے کے مقابلے میں زیادہ لوگ ہو، زیادہ تعداد ہو، تو یہ مرنے کے بعد بھی تکبر کرنے والا ہوا۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی کی شریعت نے قرآن احادیث سے آپ علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہے ہیں، موت کے وقت، انتقال کے وقت آپ علیہ السلام بھی روئے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس دل پر، آنکھوں پر کسی کا قابو نہیں ہے، لیکن زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اگر اس زبان سے ایسے جملے نکالے گئے جو اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہے، تو ایسا ماتم کرنا، ایسا رونا، چیخ چیخ کے آواز نکال کر رونا، یہ شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔